السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ملک میں کرونا کی صورتحال پر۔ بے رحم کرونا کے وار مسلسل جاری ہیں۔ عالمگیر وبا کی چوتھی لہر نے مزید 83 زندگیاں چھین لی، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد 26,580 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 3,689 نئے مریض سامنے آ گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار سے۔ جان لیوا وائرس سے ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک بھر میں مزید 83 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ مجموعی اموات کی تعداد 26,580 ہو گئی۔ کرونا مثبت کیسز کی شرح 6.03% ریکارڈ کی گئی۔ NCOC کے مطابق پاکستان میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 91,440 ہے۔ مجموعی کیسز کی تعداد 11,97,887 ہو گئی۔ 3,689 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ 10,79,867 افراد کرونا سے صحت یاب ہو چکے۔ اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 4,10,436، سندھ میں 4,42,401، خیبر پختونخوا میں 1,67,154، اسلام آباد میں 1,02,094 اور بلوچستان میں 32,517 کیسز رپورٹ ہوئے۔ آزاد کشمیر میں 33,131 اور گلگت بلتستان میں 10,127 افراد کورونا سے متاثر ہوئے ہیں۔ ٹیکنالوجی قبضہ گروپوں کو شکست دے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں سمندر پار پاکستانیوں کے لیے اگر مناسب ماحول فراہم کر دیں تو وہ اپنے ملک میں سرمایہ کاری کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پیسہ بنانے والے انتہائی طاقتور بن چکے۔ وزیر اعظم کا لینڈ ریکارڈ کی ڈیجیٹلائزیشن اور کیڈسٹریل میپنگ منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں مزید کیا کہنا تھا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پیسہ بنانے والے انتہائی طاقتور بن چکے۔ ناقص سسٹم کے باعث رد و بدل انتہائی آسان۔ اوورسیز پاکستانی ناجائز قبضوں سے زیادہ متاثر۔ مافیا نہیں چاہتا کہ لینڈ ریکارڈ کمپیوٹرائز ہو۔ ٹیکنالوجی قبضہ گروپوں کو شکست دے گی۔ وزیر اعظم کا لینڈ ریکارڈ کی ڈیجیٹلائزیشن اور کیڈسٹریل میپنگ منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہنا تھا کہ لینڈ ریکارڈ کی ڈیجیٹلائزیشن سے ہر کوئی اپنے پلاٹ کو کمپیوٹر پر دیکھ سکے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ لینڈ ریکارڈ کو کمپیوٹرائز نہ کرنے سے طاقتور لوگوں کو فائدہ ہوتا رہا۔ جائیدادوں پر ناجائز قبضے سے سب سے زیادہ بیرون ملک مقیم پاکستانی متاثر ہو رہے تھے۔ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے اگر مناسب ماحول فراہم کر دیں تو وہ اپنے ملک میں سرمایہ کاری کریں گے۔ کمپیوٹرائز کر دینا چاہیے تھا سارا سسٹم، اور کب سے کوشش ہو رہی ہے، لیکن وہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپیوٹرائز نہ کرنے سے انٹرسٹ گروپس کو اس کا بہت فائدہ ملتا ہے، اور یہاں پاکستان میں جو سب سے بڑے اس وقت قبضہ گروپ بنے ہوئے ہیں، طاقتور لوگ جنہوں نے اتنا پیسہ بنا لیا زمینوں پہ قبضے کر کے۔ عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ سرمایہ کاری کے لیے ملک میں قانون کا یکساں نفاذ ضروری ہے۔ 50% عدالتوں میں کیسز قبضہ گروپوں سے متعلق ہوتے ہیں۔ اگلے مرحلے میں لوگ زمینوں کا انتخاب گھر بیٹھے آن لائن کرا سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 3 سالوں میں اربوں روپے کی سرکاری زمینوں پر قبضے چھڑائے۔ اسلام آباد میں 300 ارب کی زمین پر قبضے تھے۔ جنگلات کی 1000 ایکڑ زمین پر قبضے ہوئے تھے۔ ریکارڈ ڈیجیٹلائز ہونے سے قبضوں کا پتہ چل جائے گا۔ زمین کی ٹرانسفر کرانے کا مرحلہ ایک عذاب ہوتا ہے، لیکن اب لوگوں کو آسانیاں ہوں گی۔ ابھی اسلام آباد میں دیکھا کہ 300 ارب بلکہ 400 ارب 300 ارب روپے کی اس کی ویلیو کی زمین اس کے اوپر یا قبضہ ہوا تھا یا وہ ان یوٹیلائز پڑی تھی، اور اس کے علاوہ جو 100 ارب آلموسٹ 1000 ایکڑ زمین فارسٹ کی، اسلام آباد کی فارسٹ کی زمین، اس کے اوپر قبضہ ہوا۔ تو یہ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی آ جائے گی، شفافیت آ جائے گی۔ طالبان عالمی برادری کی توقعات کے قریب آتے ہیں تو وہ اپنے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ وزیر خارجہ کہتے ہیں ماضی میں افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ضروری ہے کہ شرائط عائد کیے بغیر افغانوں کی انسانی بنیادوں پر معاونت کو جاری رکھا جائے۔ اس وقت ہم سب کا مطمع نظر یہ ہے کہ افغانستان میں امن ہو اور وہاں خوشحالی آئے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے کہا کہ کل
قطر کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی پاکستان آئے۔ قطری وزیر خارجہ کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی اور وزارت خارجہ میں مذاکرات ہوئے۔ قطر نے افغان طالبان کو دوحہ میں سیاسی دفتر بنانے کی اجازت دی۔ قطر بھی ہماری طرح اس بات کو سمجھتا تھا کہ افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل ممکن نہیں۔ آج اسپین کے وزیر خارجہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ اسپین کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کا استحکام ہماری ضرورت ہے۔ حالیہ دنوں میں 20 سے زائد وزرائے خارجہ کے ساتھ تبادلہ خیال ہو چکا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان میں انسانی بحران افغان شہریوں، خطے اور دنیا کے مفاد میں نہیں ہے۔ پاکستان اپنے محدود وسائل کے باوجود کوشش کر رہا ہے کہ ہم اپنے افغان بھائیوں کی مدد جاری رکھیں۔ کل پاکستان کی طرف سے بذریعہ جہاز ادویات و خوراک کی شکل میں امداد کابل بھجوائی گئی۔ زمینی راستے سے بھی ہماری کوشش ہے کہ ان کو ادویات اور خوراک بھجوائی جائے۔ شہباز شریف کو پارٹی وزیر اعظم کے لیے نامزد کرتی ہے تو ہم سپورٹ کریں گے۔ مریم نواز کہتی ہیں ملک میں تبدیلی ضرور آئے گی، جھوٹی اور جعلی تبدیلی سے عوام کی جان چھوٹے گی۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کے وکیل امجد پرویز نے بیماری کے باعث مزید پیروی سے معذرت کر لی۔ معزز عدالت نے مریم نواز کو نیا وکیل کرنے کے لیے 23 ستمبر تک وقت دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز کا کیا کہنا تھا، جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت عوام کو ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئی۔ ملک میں تبدیلی ضرور آئے گی، جھوٹی اور جعلی تبدیلی سے عوام کی جان چھوٹے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ نمائندہ حکومت نہ ہو تو عوام اسے مسترد کر دیتے ہیں۔ ایون فیلڈ کیس انتقام پر مبنی ہے۔ ہمیں افغان بہن بھائیوں کے فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے۔ افغانستان کے اندرونی معاملات میں ہمیں دخل نہیں دینا چاہیے اور ہر قسم کی مداخلت سے دور رہنا چاہیے۔ ہمارے افغانی بہن بھائی ہیں، ان کی مرضی کو، ان کے فیصلے کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک سوورن کنٹری ہے۔ ہمیں پاکستان کو اپنے مرضی کے فیصلے ان پر مسلط نہیں کرنے چاہیے۔ ہمیں ان کی اندرونی جو پالیٹکس ہے، جو ان کا اندرونی معاملات ہیں، اس میں ہمیں انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے۔ قبل ازیں ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں کی سماعت کے لیے مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ مریم نواز نے عدالت کے روبرو موقف اپنایا کہ میرے وکیل امجد پرویز نے بیماری کے باعث مزید پیروی سے معذرت کر لی۔ نیا وکیل کرنے کے لیے 1 ماہ کا وقت درکار ہے۔ ایون فیلڈ ریفرنس کے میرٹ پر دلائل سے قبل کچھ حقائق عدالت کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ معزز عدالت نے مریم نواز کو نیا وکیل کرنے کے لیے 23 ستمبر تک کا وقت دے دیا۔ اس ایشو کو سیٹل کیا جائے جس کے بارے میں درخواست دینا چاہتی ہوں، اور وہ میں ابھی نہیں بتا رہی، وہ میں پریپیئر کر رہی ہوں، میرے لائرز پریپیئر کر رہے ہیں۔ اسی کے لیے میں نے آج ٹائم مانگا ہے۔ اس ایشو کو سیٹل کیے بغیر یہ مقدمہ آگے نہ بڑھ سکتا ہے، نہ بڑھنا چاہیے، کیونکہ اگر اس ایشو کو سیٹل کیے بغیر یہ مقدمہ آگے بڑھا تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گی۔ کابل میں حکومت کی عدم موجودگی میں انٹیلیجنس ادارے فریم ورک تشکیل دیتے ہیں۔ فواد چودھری کہتے ہیں بدقسمتی سے بھارت کے ایسے گھناؤنے اقدامات کی وجہ سے عام آدمی ایسے پروپیگنڈے سے متاثر ہوتا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات کا کہنا ہے کہ بھارتی میڈیا نے ایک ویڈیو گیم میں لڑائی کو دکھا کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ پنجشیر حملوں میں پاکستان نے کارروائی کی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے عالمی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں نگران سیٹ اپ کے اعلان پر رد عمل دینا قبل از وقت ہوگا، ہمیں کچھ انتظار کرنا چاہیے۔ میڈیا کی رپورٹ سے پتہ چلا کہ ترکی اور قطر کی انٹیلیجنس کے سربراہان بھی کابل میں موجود تھے۔ اگر ہم وزیر خارجہ کو کابل بھیجتے تو وہ وہاں کس سے ملاقات کرتے؟ وہاں کوئی وزیر خارجہ موجود نہیں ہے۔ کابل میں باضابطہ حکومت کی عدم موجودگی میں انٹیلیجنس ادارے ایسے فریم ورک تشکیل دیتے ہیں۔ ہمیں افغانستان کے ساتھ سنگین مسائل درپیش رہے ہیں، جن میں داعش میں توسیع، پناہ گزینوں کے مسائل اور ٹی ٹی پی کی افغانستان سے مائیگریشن شامل ہیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ طالبان کے ساتھ ہماری بات چیت ہوتی رہی ہے۔ پاکستان نے طالبان کے امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں سہولت فراہم کی۔ افغانستان میں غیر ملکی شہریوں کو انخلا میں پاکستان نے مدد فراہم کی۔ ہم نے افغانستان میں پھنسے ہزاروں لوگوں کو نکالا۔ افغانستان سے غیر ملکی شہریوں کے انخلا کی ہماری کوششوں کو دنیا نے سراہا ہے۔ 2007 اور 2011 میں ہم جو کہہ رہے تھے وہ صحیح ثابت ہوا۔ اگر اس وقت ہماری بات مان لی جاتی تو آج افغانستان میں صورتحال مختلف ہوتی۔
پاکستان کی طرف سے افغان عوام کے لیے امداد کی فراہمی یقینی بنا دی گئی۔ 3 C-130 جہاز امدادی سامان لے کر افغانستان پہنچ گئے۔ پاکستان کی جانب سے افغانستان کو فوری امدادی سامان کی بذریعہ ہوائی جہاز فراہمی کے بعد مزید سامان سڑک کے راستے بھجوانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مزید حوالے اس رپورٹ میں۔ حکومت پاکستان نے افغانستان کے عوام کے لیے انسانی بنیادوں پر خوراک اور ادویات پر مشتمل امدادی سامان بھجوا دیا۔ 3 C-130 جہاز امدادی سامان لے کر کابل پہنچ گئے۔ فوری امدادی سامان کی بذریعہ ہوائی جہاز فراہمی کے بعد مزید سامان سڑک کے راستے بھجوانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار کے مطابق پاکستان کی حکومت موجودہ مشکل ماحول میں افغان بھائیوں کی ہر ممکن حد تک مدد جاری رکھے گی۔ پاکستان عالمی برادری پر زور دیتا ہے کہ افغانستان کے عوام کی مدد کے لیے اپنا کردار ادا کرے تاکہ ممکنہ انسانی بحران سے بچا جا سکے۔ عبوری افغان حکومت کے اعلان پر رد عمل میں ترجمان کا کہنا تھا، امید ہے عبوری افغان حکومت ملک میں امن و سلامتی کے لیے کام کرے گی۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔